اے علی تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں آیت ذیل نازل فرمائی، جس میں نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زباں ہو کر کہا، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ تم نے ہمیشہ سچ اور امانت دار پایا۔ ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پا جاؤ گے، اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خدا بندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹوں نے شرکت کی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگ اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری دعوت کو قبول کرے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر فرمایا، یا رسول اللہ، بے شک میں آپ کے ساتھ ہوں، کمزور ہوں مگر آپ کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی ہے اور تو ہی میرا وارث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا